نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہم اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، عید الفطر بڑی خوشیوں کا تہوار ہے اور حقیقت یہی ہے کہ خوشی مناؤ کہ پھر آج عید آئی ہے، خوشی مناؤ کہ پھر آج عید آئی ہے، خوشی مناؤ کہ پھر آج عید آئی ہے، چراغ پیار محبت کے پھر جلا کے چلو، چراغ پیار محبت کے پھر جلا کے چلو۔ یہ محبتوں کا پیغام لے کر عید آتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زیادہ سے زیادہ یہ موقع عطا ہوا، جن کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں زندگی گزارنا نصیب ہوا اور انہیں عید الفطر کی شکل میں پروردگار نے ایک خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے۔ یقیناً عید انہی کی ہے جنہوں نے واجبات ادا کی ہیں، عید انہی کی ہے جنہوں نے نماز ادا کی، روزے پروردگار نے جو واجب قرار دیے ہیں وہ روزے رکھے پورے ماہ رمضان میں، زکوٰۃ نکالی، گھر سے خمس ادا کیا۔ یقیناً انہی لوگوں کی صحیح معنوں میں عید ہے جو پروردگار کی حکم کو بجا لانے کی کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ انہی کی صحیح معنوں میں عید ہے، کیونکہ عید خوشیاں لے کر آتی ہے۔ عید پروردگار سے قریب ہونے کا جو موقع عطا کیا پروردگار نے ماہ رمضان، اس میں اس عبادت کا ایک حسین تحفہ ہے عید الفطر۔ ہم تمام اپنے تمام مومنین، تمام ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے تمام بزرگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو سلام عرض کرتے ہیں عید کے موقع پر، اپنے تمام نوجوانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے تمام بچوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام مومنات کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ عید ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں تھوڑا سا یہ غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں جو یہ پروردگار نے ایک خوبصورت مہینہ، عبادت کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اس میں ہم نے کتنی عبادت کی، اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس وقت ہم جہاں رمضان سے پہلے ہم تھے، کیا ہم وہیں ہیں یا ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہے، کچھ چینج آیا ہے اس ماہ رمضان میں۔ کیونکہ روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کی لیے اللہ نے نہیں کہا کہ روزہ ہو گیا، بلکہ روزے میں بہت سی شرائط ہیں۔ ہمیں ہر گناہ سے روکتا ہے روزہ، ہمیں ہر برائی سے روکتا ہے روزہ، ہمیں کسی کا دوسرے کا دل دکھانے سے روکتا ہے روزہ، ہمیں کسی کی غیبت کرنے سے روکتا ہے روزہ، ہمیں ہر طرح کی برائی سے روکنے کا نام ہے روزہ۔ تو اب جب ہم نے 30 روزے رکھے، اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن برائی سے روکا، 2 دن، بلکہ ہم یہ 3 عشرے ہم نے جو اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں، اس کا ہم پر کتنا اثر ہوا ہے، یہ ہمیں عید کے دن اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ناظرین، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ 30 دن تو بہت عبادت کی، ہم نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کی، روزے رکھے، نمازیں ادا کیں، اور ہم نے واقعی میں پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری یہ ساری عبادتیں کہیں رائیگاں نہ ہو جائیں، کیونکہ عید کے دن اگر ہم نے میوزک
सुननी शुरू कर दी और वो गैर शरई काम करने शुरू कर दिए कि अभी हमने बहुत दिन इबादत कर ली, 30 दिन इबादत कर ली, अब हम नामहरमों के साथ बैठ रहे हैं। और वही सिलसिला शुरू हो गया कि किसी के ऊपर तोहमत लगा दी, किसी की गीबत कर ली, क्योंकि उसमें बड़ा मज़ा आता है। चरखारे ले लेके आदमी जब अपने ग्रुप में बैठता है यार दोस्तों में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, कहीं जब आप 4-5 लोग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और अगर कहीं वो गीबत का सिलसिला शुरू हो जाए कि फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तो उसमें बड़ा मज़ा आने लगता है और शैतान बहकाने लगता है और इंसान ख़ुद ब खुद उसमें ढल जाता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये ईद जो हम परवरदिगार ने खूबसूरत तोहफ़ा अता किया है, इसमें हम कहाँ तक हम उसका हक़ अदा कर रहे हैं, परवरदिगार हमसे क्या चाहता है। नाज़रीन, हमें अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करनी है, हमें परवरदिगार की क़ुर्बत हासिल करनी है। अल्लाह जैसा हमें देखना चाहता है, काश हम ऐसे बन जाएं। इस हवाले से नाज़रीन हम गुफ्तगू आपसे करेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ अहम शख्सियात हमारे साथ हैं, हम उनके तासुरात भी आपसे शेयर करते चलेंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कि मैं अपनी एक हम्द आपकी खिदमत में पेश करूँ। परवरदिगार की शान हम क्या बयान कर सकते हैं, हमारी क्या बिसात है, लेकिन हर शख्स अपने तौर पे चाहता है कि वो जितना महसूस कर सका है अल्लाह ताला की ये तमाम मखलूक और तमाम ये उसकी जो करम हैं और उसकी जो इनायतें हैं, अगर उसको थोड़ा महसूस कर सका है, तो अगर वो अपने ख़यालात का इजहार हम्द की शक्ल में कर सकता है, तो हर शख्स पर ये वाजिब है कि वो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो शायरी की शक्ल हो, हर शख्स को अल्लाह की मदो सना करनी चाहिए। चाहे वो ख़ुद नहीं कर सकता तो कलाम मजीद की तिलावत करे, उसमें यही ज़िक्र है। हमसे कुछ नहीं आता, हम क्या हम्दो सना करेंगे परवरदिगार की। अल्लाह ने वो भी हमें सिखाया है और हमसे ये भी कहा है कि अगर तुम अपनी सही तरीक़े से उसकी शान बयान नहीं कर सकते तो सिर्फ़ उसकी तिलावत कर लो। अब हम हम्द पढ़ते हैं, सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, परवरदिगार की शान बयान हो रही है। क़ुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, परवरदिगार की शान बयान हो रही है। तो वो हम इस अंदाज से भी इबादत करते हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत शायरी कर लेता है तो वो शायर सबसे बड़ा, मुझ जैसा एक अदना सा शायर तो यही समझता है कि अगर किसी भी तरह से मैं अल्लाह ताला की हम्द अपनी शायरी के ज़रिए कुछ अशार कह सकूं, कुछ नज़्म कर सकूं, तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी शायरी की तभी है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हकीकत तो यही है, मेरा एक शेर है नाज़रीन कि मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है मेरे पास वो खालिक की अता है। तो हर शख्स ये जानता है कि जो कुछ है परवरदिगार की अता है और उसका करम है। नाज़रीन, बड़े ये जो हम 2 साल से हम ये रमज़ान मना रहे हैं और ईद मना रहे हैं, ये बड़ा एक अजीब इम्तिहान भी है हमारा, जो ऐसे हालात में हमने ईद मनाई है। इसके हवाले से भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ अहम शख्सियात भी हमारे साथ हैं, उनके तासुरात भी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने एक हम्द के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। यूँ तो अल्लामा इक़बाल का मशहूर कलाम है, मशहूर ज़माना कलाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं चाहा आज नहीं, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, मेरी क्या उम्र रही होगी आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन उस वक्त में मैंने जो कुछ भी सोचा और उस अंदाज से एक हम कहने की कोशिश की, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, समाअत फरमाएं। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जहाँ भी ज़िक्र हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ भी ज़िक्र हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक शय ने कहा ला
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ چاند تارے یہ سورج ہیں عرش کی رونق یہ چاند تارے یہ سورج ہیں عرش کی رونق ہے ان میں جس کی ضیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مہک رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار مہک رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار یہ سب ہے جس کی عطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو میں نے حمد پڑھی مجھ کو یہ ہوا محسوس جو میں نے حمد پڑھی مجھ کو یہ ہوا محسوس کہ گونج اٹھی فضا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں یہی ہے دل کی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا
کو تیرے کرموں سے نصیب رزق ہوا، عطا کرے جو غذا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے، جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے، قبول ہو یہ دعا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں، سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں، تیری یہ آب و ہوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جہاں بھی ذکر ہوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، عید الفطر کے موقع پر جی یہی چاہتا ہے کہ پروردگار کے حضور ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، ہم پہ بہت کرم کیے ہیں، ہم کو بہت سی مصیبتوں سے تو نے بچایا ہے، اور تیرے کرم کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اپنے رحم کرم کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھنا۔ ناظرین، ابھی اسحاق صاحب نے اپنی ایک حمد آپ کی خدمت میں پیش کی جو آج سے تقریباً 10-12 سال قبل اسحاق صاحب نے کوشش کی تھی کہ اس انداز سے بھی کچھ حمد کہی جائے۔ آئیے ناظرین، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور عید الفطر کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کی ہے آغاز میں، تو اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ عالم دین
حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب قبلہ. تو ہم چاہیں گے کہ مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین صاحب قبلہ عید الفطر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس موقع پر وقار سخن میں. تو آئیے سماعت فرمائیے قبلہ محترم مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین صاحب نقوی سے ان کے یہ خیالات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے ہم تمام ناظرین کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً آج پورا عالم اسلام عید فطر کی خوشیاں منا رہا ہے، لیکن خوشیاں منانے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عید کہتے کسے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے. جہاں تک نوجوانوں کا سوال ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عید کا مطلب آزادی کا دن، کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. لیکن نہیں عزیزان محترم، عید آزادی کا دن نہیں ہے. اس لیے کہ آزادی کا دن ہوتا تو خداوند عالم کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس دن ہم کو آزاد چھوڑ دیتا، لیکن خداوند عالم نے بندوں کے لیے ایک اور عبادت کا اضافہ کر دیا. ایک اور عبادت کا اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عید یاد الہی سے غافل ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یاد الہی میں غرق ہونے کا نام عید ہے. عید کا مطلب کیا ہے؟ جو تصور اہل بیت علیہ السلام نے عید کے سلسلے میں پیش کیا ہے وہ کسی نے پیش نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو عید کی تعریف کی ہے، جو عید کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ کسی نے نہیں بیان کیا. مولانا سے جب پوچھا گیا کہ مولا عید کسے کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ الیوم لنا عید وہ غدا لنا عید وہ کل یوم اللہ ناسی اللہ فیہ فہو لنا عید. آج کے دن ہمارے لیے عید کا دن ہے اور آنے والی کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اور یاد رکھو جس دن ہم گناہ نہ کریں وہ دن عید کا دن ہے. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے کس انداز سے عید کی تعریف کی. مولانا نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا لباس پہننے کا نام عید ہے، اچھی غذا کھانے کا نام عید ہے، جشن منانے کا نام عید ہے، بلکہ مولا فرماتے جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ دن اس کا عید کا دن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ سال بھر عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک سال گزرے گا تب عید آئے گی، لیکن مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو تصور دیا کہ نہیں، جس دن بھی تم گناہ نہیں کرو گے وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہو جائے گا. اب تم کو سال بھر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دن بھی تمہارا گناہوں سے پاک ہوگا وہی دن تمہارا عید کا دن ہو جائے گا. عزیزان محترم، یہ عید کا تصور، اور عید کتنا عظیم دن ہے، اس کو اہل بیت نے کس انداز سے پیش کیا. باقاعدہ امام کا حکم ہے کہ نماز عید کے قنوت میں جو دعا پڑھو اس میں اس کا اعلان ہونا چاہیے کہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا واسطہ دے کر کہ جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. یعنی عید کا دن وسیلہ بنایا جا رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس دن کو واسطہ بنایا جائے گا، وسیلہ بنایا جائے گا، وہ دن معمولی دن نہیں ہوگا، بلکہ اتنا مکرم دن ہوگا، اتنا محترم دن ہوگا کہ جس کے لیے حکم ہوگا کہ اس دن کو وسیلہ بناؤ، اس کو واسطہ بناؤ. اب جب ہم واسطہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید اتنی عظیم دن ہے کہ جس دن کو واسطہ بنایا جا رہا ہے. اور کیوں نہ واسطہ بنایا جائے؟ اس لیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن بندہ اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اللہ کا حق ادا کرتا ہے نماز پڑھ کر، اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے فطرہ ادا کر کے. ایک ہی دن میں دونوں عبادتیں انجام دیتا ہے.
اسی لیے اس دن کو مکرم اور محترم قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس کو انعام قرار دیا ان بندوں کے لیے کہ جنہوں نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، بندگی کی ہے، لہذا اللہ نے ان مومنین کو تحفہ قرار دیا کہ دیکھو ہم نے آج کا دن تمہارے لیے تحفہ قرار دیا۔ لہذا میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ان کے پروردگارا، تو نے اس دن کے لیے جو سعادتیں مقرر فرمائی ہیں ان تمام سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، نبی آپ نے سماعت فرمایا نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب سے عید الفطر کے حوالے سے ان کے خیالات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عید الفطر، اور جیسے قبلہ نے کہا کہ عید الفطر ایک خوشیاں عطا کرتا ہے، اور ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ مومن کی ہر وہ روز عید ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین ہر روز عید منائیں اور ہر روز تمام گناہوں سے بچے رہیں، کیونکہ عید کے دن ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہوتا ہے پروردگار سے، اور ہمیں عہد کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں جہاں تو نے یہ قوت عطا کی کہ ہم نے تیرے حکم پر یہ 30 دن روزے رکھے، تیری عبادت کی ہے، تو ناظرین پروردگار ہمیں تو یہ بھی ایسا بھی بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا دے، یعنی ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، کسی سے ہم جھڑک کے بات نہ کریں، اور اپنی تمام زندگی جو تو نے پروردگار عطا کی ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کے کام آ جائیں، یعنی کسی کے کام آ جائیں جہاں میں کچھ اس انداز سے بھی بندگی ہو۔ تو اس انداز سے بندگی کرنے کا تو ہمیں موقع عطا کر پروردگار، بلکہ نہ صرف موقع عطا کر بلکہ ہم میں وہ قوت عطا کر اور وہ جذبہ ہم میں پیدا کر دے کہ ہم اس انداز سے دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کا کسی کی دل آزاری نہ کریں، اس انداز سے زندگی گزار سکیں۔ یہی ہمارے ہر مومن کے لب پر دعا ہونی چاہیے، اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسا کہ ائمہ نے کہا کہ ہر روز مومن کا وہ عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ تو ہم کیوں نہ ہم اپنے ائمہ کے وسیلے سے یہ دعا کریں پروردگار سے کہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر روز ہمارا عید کا دن ہو۔ یوں تو بڑے سخت حالات ہیں مومنین، پچھلے 2 سالوں سے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور انسان مجبور ہو گیا گھر میں رہ کر عبادت کرنے کے لیے، اور کیسے کیسے حالات ہوئے ہیں۔ بہرحال لیکن پروردگار کی حمد و ثنا ہم کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی قیامت تک، اور یہ واجبات کا سلسلہ بھی یوں ہی جاری رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ ناظرین، میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس موقع پر کچھ اشعار بھی سن لیے جائیں کسی شاعر کے۔ یوں تو میں نے بھی اپنے کچھ اشعار پیش کیے آپ کی خدمت میں، لیکن کیوں نہ عید کے حوالے سے ہم کسی شاعر سے درخواست کریں، اور ہمارے ساتھ ہیں شاعر اہل بیت جناب ذوالفقار باقر صاحب، جو بہت اچھے شاعری کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ انہوں نے جو شاعری کی ہے نعت اور منقبت کے ذریعے، وہ اکثر ہم نے اپنے پروگرام میں ان سے درخواست کیا ہے، اور وہ شامل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے۔ آج عید الفطر کے حوالے سے وہ اپنے کیا اشعار پیش کر رہے ہیں انہیں سماعت فرمائیے۔ ان کے یہ چند اشعار ہمارے ساتھ ہیں جناب ذوالفقار باقر صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں ممنون ہوں اہل بیت ٹی وی کا، وقار سخن کی پوری ٹیم، اور بالخصوص سلیم بھائی کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج عید الفطر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکا۔ میں تمام عالم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ صدقے میں معصومین علیہم السلام کے اس جہان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔
آئیے حضرات، رمضان المبارک کا انعام عید ہے. کچھ گزارشات ایک مختصر نظم کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. عبادت کا مہینہ ہے. عرض کیا کہ سجدہ خالق میں رکھا جس نے سر اچھا لگا. سجدہ خالق میں رکھا جس نے سر اچھا لگا. ہم تو کیا اللہ کو بھی وہ بشر اچھا لگا. سجدہ خالق میں رکھا جس نے سر اچھا لگا. ہم تو کیا اللہ کو بھی وہ بشر اچھا لگا. اور وہ خدائے پاک ہو یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ. وہ خدائے پاک ہو یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ. ہر کسی کو بس ابو طالب کا گھر اچھا لگا. ہر کسی کو بس ابو طالب کا گھر اچھا لگا. بہت شکریہ حضرات. دیکھیں سلیم بھائی، نظم پیش کرتا ہوں عید کے عنوان سے. عنوان ہے عید ہے. عرض کیا کہ الفت کا اور امن کا پیغام عید ہے. الفت کا اور امن کا پیغام عید ہے. اہل یقین کے واسطے انعام عید ہے. الفت کا اور امن کا پیغام عید ہے. اہل یقین کے واسطے انعام عید ہے. شعر دیکھیں کہ دل کی کدورتوں کو مٹا کر گلے ملو. دل کی کدورتوں کو مٹا کر گلے ملو. اے دوستو یہ سچ ہے دلارام عید ہے. دل کی کدورتوں کو مٹا کر گلے ملو. اے دوستو یہ سچ ہے دلارام عید ہے. اور شعر دیکھیں کہ ہر ایک عیب سے رہے جو پاک روز و شب. ہر ایک عیب سے رہے جو پاک روز و شب. ان کے لیے کریم کا اکرام عید ہے. ہر ایک سے عیب سے رہے جو پاک روز و شب. ان کے لیے کریم کا اکرام عید ہے. اور ہمسائے کا خیال بھی لازم ہے دوستو. شعر دیکھیں ہمسائے کا خیال بھی لازم ہے دوستو. سنجیدگی سے کرنا ہے یہ کام عید ہے. ہمسائے کا خیال بھی لازم ہے دوستو. سنجیدگی سے کرنا ہے یہ کام عید ہے. اور اپنے پینے والوں پی لو مگر احترام سے. اے پینے والوں پی لو مگر احترام سے. خوشیوں کا برکتوں کا بھرا جام عید ہے. اے پینے والوں پی لو مگر احترام سے. خوشیوں کا برکتوں کا بھرا جام عید ہے. اور یہ شعر دیکھیں مولا کائنات کے قول کے پس منظر میں کوشش کی ہے، شاید کوئی بات ہو گئی ہو. خوشیوں کا برکتوں کا بھرا جام عید ہے. اور جس روز آپ سے نہ ہو سرزد کوئی گناہ. شعر دیکھیں سلیم بھائی، جس روز آپ سے نہ ہو سرزد کوئی گناہ. اس روز کا ہی جان لو بس نام عید ہے. جس روز آپ سے نہ ہو سرزد کوئی گناہ. جس روز آپ سے نہ ہو سرزد کوئی گناہ. اس روز کا ہی جان لو بس نام عید ہے. اور شعر دیکھیں کہ ایک بار بے نوا کی مدد کر کے دیکھیے. ایک بار بے نوا کی مدد کر کے دیکھیے. محسوس ہوگا جیسے کہ ہر گام عید ہے. ایک بار بے نوا کی مدد کر کے دیکھیے. محسوس ہوگا جیسے کہ ہر گام عید ہے. اور قرآن کی ابتدا بھی شب قدر سے ہوئی. قرآن کی ابتدا بھی شب قدر سے ہوئی. آغاز ہے صیام تو انجام عید ہے. آغاز ہے صیام تو انجام عید ہے. اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ باقر فروع دین پا اگر تو عمل کرے. باقر فروع دین پہ اگر تو عمل کرے. ہر صبح تیری عید ہے ہر شام عید ہے. باقر فروع دین پہ اگر تو عمل کرے. ہر صبح تیری عید ہے ہر شام عید ہے. الفت کا اور امن کا پیغام عید ہے. اہل یقین کے واسطے انعام عید ہے. بہت بہت شکریہ. ذرا نوازی.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے ذوالفقار باقر صاحب جنہوں نے ہماری درخواست پر عید الفطر کے حوالے سے کچھ اپنے اشعار کے ذریعے اپنے خیالات آپ سے شیئر کیے، اور کیا خوبصورت اشعار انہوں نے پیش کیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں تمام تر بیماریوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ آئیں مل کر یہ بات عام کریں۔ دیکھیں، عید کا اوپر ہمارا ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ اس طرح کا پیغام نہ صرف دیتے رہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس خاکسار کے چند اشعار کے آئیں مل کر یہ بات عام کریں۔ عید کے اوپر یہ پیغام ناظرین آپ کی خدمت میں کہ آئیں مل کر اہل بیت ٹی وی کی جانب سے یہ عید الفطر کے موقع پر یہ پیغام کی شکل میں چند اشعار اس خاکسار سلیم امروی کے سماعت فرما لیجئے کہ آئیں مل کر یہ بات عام کریں، آئیں مل کر یہ بات عام کریں، ایک دوجے کا احترام کریں۔ آئیں مل کر یہ بات عام کریں، ایک دوجے کا احترام کریں، ایک دوجے کا احترام کریں، اور نفرتوں کی تمام باتوں کا، نفرتوں کی تمام باتوں کا مل کے قصہ ہی اب تمام کریں۔ نفرتوں کی تمام باتوں کا مل کے قصہ ہی اب تمام کریں۔ کوئی قصہ ایسا نہ چھیڑیں جس سے نفرتوں کو بڑھاوا ملے یا نفرتیں پھیلیں۔ نفرتوں کی تمام باتوں کا مل کے قصہ ہی اب تمام کریں، مل کے قصہ ہی اب تمام کریں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مل کے قصہ ہی اب تمام کریں۔ دشمنی بھول جائے گا دشمن، دشمنی بھول جائے گا دشمن، اپنے دشمن کو بھی سلام کریں۔ دشمنی بھول جائے گا دشمن۔ دیکھیں، ہمارے رہبروں نے ہمیں یہی درس دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے کہ آپ سلام میں پہل کیجئے۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے، اور دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سامنے والے کی عزت کریں، احترام کریں کہ دشمنی بھول جائے گا دشمن، اپنے دشمن کو بھی سلام کریں، اپنے دشمن کو بھی سلام کریں، اور بات جس میں ہو بس محبت کی۔ دیکھیں، وقار سخن یہ پروگرام پیش کرتا ہوا کافی عرصے سے ہی پیش کر رہا ہے یہ خاکسار سلیم امروی، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے جو پروردگار کی منشا ہے، جو میں جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات جس میں ہو بس محبت کی، بات جس میں ہو بس محبت کی، بات جس میں ہو بس محبت کی، ایسی محفل کا اہتمام کریں۔ بات جس میں ہو بس محبت کی، ایسی محفل کا اہتمام کریں، ایسی محفل کا اہتمام کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ محبت ہی نہیں کی جب کسی سے، محبت ہی نہیں کی جب کسی سے، تو پھر کاہے کا شکوہ زندگی سے۔ محبت ہی نہیں کی، وہی شخص بے چین نظر آتا ہے جو کسی سے محبت نہیں کرتا، جگہ جگہ دوسروں سے دشمنی لیتا رہتا ہے، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنے مزاج کے ذریعے وہ دشمنی پیدا کرتا رہتا ہے کہ محبت ہی نہیں کی جب کسی سے، تو پھر کاہے کا شکوہ زندگی سے۔ سبھی سے جب محبت چاہتے ہو، سبھی سے جب محبت چاہتے ہو، محبت کیوں نہیں کرتے سبھی سے؟ سبھی سے جب محبت چاہتے ہو، محبت کیوں نہیں کرتے سبھی سے؟ دیکھیے ناظرین، جیسا کہ یہ خاکسار سمجھ سکا ہے، پروردگار کی اس عبادت کا جو حکم ہے کہ وہ بجماعت نماز ادا ہو، جمعے کی نماز میں ہم لوگوں کو سب کو جمع ہونا، یا عید الفطر کے موقع پر سب کو جو عیدگاہ میں جمع ہونا، یہ الگ بات کہ پچھلے 2 سال سے مجبوریاں، کرونا وائرس کے سبب ہم یہ اس انداز سے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اجتماعی عبادت کے لیے پروردگار نے حکم صرف اس لیے دیا ہے جو یہ حقیر سمجھ سکا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو، ایک دوسرے سے پیار و محبت کا سلسلہ بڑھے، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہم شریک ہو سکیں۔ یہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے، اور ہم
اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، اور ہم دوسرے پر یہ تہمت نہ لگائیں، دوسرے کی غیبت نہ کریں، بلکہ ہم صرف اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ یہی پیغام دیتی ہے عید الفطر۔ اسی پیغام کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں سید وسیع اصغر زیدی صاحب، جو ایک طرف ایک اعلیٰ افسر ہیں لیکن دوسری طرف وہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں اور بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں۔ ہاں، میری درخواست پر وہ آج کے اس پروگرام میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور کچھ اپنے خیالات پیش کریں گے عید الفطر کے حوالے سے، اور آج کے ان حالات میں ہم عید منا رہے ہیں اسی حوالے سے سماعت فرمائیے۔ سید وسیع اصغر زیدی صاحب، جن کا تعلق سیتھل سے ہے اور دہلی میں مقیم ہیں، سماعت فرمائیں سید وسیع اصغر زیدی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین، جملہ مومن مومنات، آپ سبھی کو عید کی پرخلوص مبارکباد۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ عید بھی ہم بالکل اس طریقے سے ہی منا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلی بار کی عید کو منایا تھا۔ کورونا کی یہ وبا جو اس دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اس نے ابھی تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس کورونا کی وجہ سے جو بھی مومن مومنات ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کے گئے ہیں، میری دعا ہے کہ 14 معصومین کے صدقے میں ان سب کو اعلیٰ مقام ملے، اور جتنے مومن مومنات اس کورونا کی وبا میں مبتلا ہیں، جلد از جلد ان کو بحق بیمار کربلا شفا ملے۔ اب اس وقت کے دور میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم اس وقت اپنے کردار کے اندر کیا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس عید کے دن یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے یہ روزے جو ہم نے رمضان میں رکھے، ہم نے جو یہ قرآن کی تلاوت رمضان میں کی، ہم نے جو یہ نمازیں رمضان میں پڑھی، ہم نے جو یہ تمام طریقے کی عبادت رمضان میں کری، اے پالنے والے 14 معصومین کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، اور اس کورونا کی وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم ان حالات میں کیا بدلاؤ اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ بس ایک ہی چھوٹا سا میسج ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے اپنے آپ سے بھی اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی، کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم کردار سے، گفتار سے، رفتار سے، سوچ سے، تھاٹ سے، اپنے ایکشن سے سچے اور پکے حسینی بن جائیں۔ ہم حسینیت کو اپنے کردار کے اندر جذب کر لیں، ہم ایک حسینی کردار اس سوسائٹی میں لے کے آئیں، اور ہم اس طریقے سے اپنے کردار کو اور اپنی سوچ کو بنائیں کہ ہمارے کردار کے اندر، ہماری سوچ کے اندر پاکیزگی ہونا چاہیے۔ آئیے اس عید کے دن اپنے آپ سے ایک عہد کریں، بلکہ میں یہاں پر اپنا ہی ایک قطعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غفلت سے ذرا ہوش میں آؤ لوگوں، غفلت سے ذرا ہوش میں آؤ لوگوں، سوئے ہوئے احساس جگاؤ لوگوں، تھامے رہو قرآن اور اطرت کو وسیع، اعمال کو پاکیزہ بناؤ لوگوں، اعمال کو پاکیزہ بناؤ لوگوں۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو اس طریقے سے بنائیں کہ جب ہمارے امام اس دنیا میں آئیں
تو ہمارے کردار میں اتنی پاکیزگی ہو کہ امام ہمیں اپنی فوج میں شمار کریں. اور اس کے لیے آپ کو صرف ایک چیز کرنا ہوگی کہ آپ اس چیز کی شروعات اپنے آپ سے کریے. اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنے عمل، اپنے اعمال، اپنے ایکشنز، اپنے تھاٹس، ہر چیز کا ریویو کریے. اپنے ہر ایکشن پہ، اپنے ہر تھاٹ پہ یہ غور و فکر کریے، کیا یہ سوچ جو میں نے سوچی، کیا یہ حسینیت کی سوچ تھی؟ کیا یہ ایکشن جو میں نے کیا، کیا اس سے میرے امام خوش ہوں گے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کا یہ انالیسس شروع کرا، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا یہ انالیسس شروع کرا، تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر ایک حسینی کردار لے کے آئیں گے. اور میری آج اس عید کے پرخلوص موقع پہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما دے، اس کورونا کی وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے، اور ہم سب کے کردار کے اندر اس قدر پاکیزگی لے آ کہ ہم خود بخود امام زمانہ ہمیں اپنے انصاروں میں شمار کریں. والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین، یہ تھے سید وسیع اصغر زیدی صاحب، جنہوں نے عید الفطر کے موقع پر اپنے کچھ خیالات ہم سے شیئر کیے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں، اور عید کے موقع پر ہمارا ان حالات میں جو ہم عید منا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، اور بھی ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنا خاص طور سے محاسبہ کریں اپنا، کہ ہم اس پروردگار کے حکم پر کہاں تک چل رہے ہیں. ہمارے جو رہبروں نے، ہمارے جو ائمہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اس پر ہم کہاں تک چل رہے ہیں، اور ہم کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے ہم نے اس راستے پر چل کر، کہ ہم دوسروں کے کام آئیں. پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایسے رہیں، پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھیں. ہمارے ائمہ نے، مولا علی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہیں کیسے رہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کی غلاظت نکال کے بالکونی جا کر سڑک پر پھینک دیں، بلکہ ہم جس معاشرے میں رہیں اس کی بھی صفائی کریں، اور اس میں بھی کلین کوشش کریں کہ ہر طرف صفائی رہے، ہر طرف ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور عید الفطر تو سب سے بڑا یہ تو پیغام دیتا ہے ناظرین کہ ہم پر فرض ہے، ہم فطرہ جو نکالتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم ان غربا کا بھی خیال رکھیں جن کے ہاں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اچھے لباس پہننے کو نہیں ہے. ان کا خیال رکھیں، اور خاموشی کے ساتھ ان کی مدد ایسے کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر انہیں کچھ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹی سی اس کو ایک رقم دیں اور فوٹو کھنچا کے اپنے سوشل میڈیا پر لگا دیں، بلکہ اس کا کچھ ملنا نہیں ہے. دنیا میں بھی آپ برے ہی سمجھے جائیں گے، اس عمل سے دنیا والے بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو ایسا ہے، ایسے مدد کریں کہ دوسرے ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو کوئی خبر نہ ہو، اور اس کا پھر آپ ریٹرن دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں بھی اتنا سکون ملے گا، اور آخرت میں تو آپ کو اس کا جزا ہی جزا ہے. ناظرین، عید میں جو جتنا سمجھ سکا ہوں، عید یہی پیغام دیتی ہے، عید کا یہی درس ہے، عید کا یہی پیغام ہے کہ محبت سے رہیے، محبت کو بڑھاوا دیجیے، محبت کو عام کیجیے. اور جو یہ ایسے سخت حالات آئے ہیں جس میں ہم اس پچھلے 2 سال سے عید منا رہے ہیں، یہ بھی سخت حالات ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں، یہ ہمارا ہی عمل تھا جس کی ہمیں شاید سزا مل رہی ہے. انسان اتنا ظالم ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے گھر جلا رہا تھا، ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہا تھا، ایک دوسرے پر اٹیک کر رہا تھا. یعنی اپنا آپ سینے سے بم باندھ کر کسی اسکول میں داخل ہونا، یا کسی پبلک پیلیس پہ جا کر اس دھماکہ کر دینا اور اتنی لوگوں کی جان لے لینا، یہ کتنا شرمناک ہے بات. کسی اسکول میں جا کر بچوں کی جان لے لینا کتنا شرمناک واقعہ ہے. کتنی بے گناہ مزدوروں کی گردنیں کاٹ دینا کتنا شرمناک واقعہ ہے. غریبوں کو
घरों में जाकर आग लगा देना, फ़िरक़े वाराना फ़साद करा देना, मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरा इशारा है और आप पहुंच गए होंगे, दुनिया के ये हालात जो थे पिछले सालों में, यकीनन ये उसकी हमें सज़ा मिल रही है जो इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की गिरफ्त में है। अगर आज भी हम नहीं संभले, आज भी हमने नहीं अपने गिरवान में झाँका, आज भी हमने अपने आप को संवारने की कोशिश नहीं की, तो हम इस अज़ाब से नहीं बच सकते। लेकिन हम परवरदिगार पर यकीन रखते हैं और उससे हम दुआ मांगते हैं इस यकीन दहानी के साथ कि परवरदिगार हम अपने आप को संवारने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसा तू हमें देखना चाहता है हम वैसा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू भी हमें ऐसा बना दे। ऐ परवरदिगार तमाम तर बीमारियों से हमें निजात अता कर दे और तमाम तर परेशानियों से निजात अता कर देना, और परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को अज़ियत ना पहुँचे, हमारी ज़ात से किसी को परेशानी ना हो। और इसी दुआ के साथ नाज़रीन, ये खाकसार सलीम अमरोही अब आपसे इजाज़त लेता है। इंशाअल्लाह वक़ार सुखन के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।